قبلہ تبدیل ہونے پر کون لوگ اعتراض کر رہے تھے؟ اللہ نے قبلہ کیوں تبدیل کیا اور قرآن کی نظر میں بے وقوف اور سفیہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 142 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ عن قریب کم عقل لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے پہلے قبلہ بیت المقدس کی جس پر وہ اعتقاد رکھتے تھے پھیر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ مشرق و مغرب اللہ کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات کو بھی غور سے سن لیتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مسلمان بعثت کے بعد 13 سال تک جو وہ مکے میں رہے، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جب مدینہ ہجرت کی تو ابھی کچھ مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کے ساتھ توہین آمیز رویہ رکھنے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ ہمارے قبلہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، اس لیے تم ہمارے پیچھے چلنے والے لوگ ہو اور تمہارا کوئی استقلال نہیں ہے۔ اس توہین سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت دکھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ کرتے تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وحی کے منتظر ہیں تاکہ قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل ہو جائے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ظہر کی نماز ابھی 2 رکعت پڑھی تھی کہ جناب جبرائیل خدا کے حکم سے مامور ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بازو پکڑ کر کعبے کی طرف پھیر دیں۔ اس طرح پیغمبر اکرم نے ایک نماز کو 2 قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھا۔ آج بھی مدینے میں اس مقام کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 136۔ اس واقعے کے بعد یہودی سخت ناراض ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے نکتہ چینی کرنا شروع کر دی۔ کل تک تو وہ کہہ رہے تھے کہ مسلمان استقلال نہیں رکھتے اور ہمارے پیچھے پیچھے ہیں، آج وہ پوچھ رہے تھے کہ مسلمانوں نے سابقہ انبیاء کا قبلہ کیوں تبدیل کر لیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور کیا گیا کہ اس کا جواب دیں کہ مشرق و مغرب خدا کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے۔ جی ہاں، قبلے کی تبدیلی حکمت الہی ہے، نہ کہ کوئی کمزوری یا جہل ہے، جیسا کہ نظام تکوینی میں موسموں کا بدلنا تدبیر کی علامت ہے، کمزوری یا پشیمانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، دنیا کے مشرق و مغرب اسی کے ہیں۔ بس کعبے کی طرف منہ کرنا اصل میں ایک علامت ہے کہ ہمارا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں لیکن اصل میں ان کا قبلہ کوئی اور ہو۔ چنانچہ خواجہ عبداللہ انصاری کہتے ہیں، تاج اور کمان بادشاہوں کا قبلہ ہے، ارباب دنیا کا قبلہ مال و دولت ہے، شکل و صورت کی پرستش کرنے والوں کا قبلہ مٹی اور پانی ہے،
جبکہ الفاظ و معنی سے کھیلنے والوں کا قبلہ جان و دل کی رعنائیاں ہیں۔ جسم کو پرورش دینے والوں کا قبلہ خوب نیند کرنا اور خوب کھانا ہے۔ انسان کا قبلہ معلومات کی پرورش ہے۔ عاشق کا قبلہ لازوال وصال ہے اور عارف کا قبلہ ذل جلال کا کمال حاصل کرنا ہے۔ نکات کو سن لینے کے بعد اب آئیے آیت نمبر 142 کے پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، وہ لوگ جو ہر روز کسی بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ حق کو قبول کرنے سے فرار اختیار کریں، ایسے لوگ بے وقوف ہیں۔ سیقول السفہاء، جیسا کہ روایات میں ہے کہ جو کوئی اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں قربان کر دے وہ پاگل مجنون ہے۔ جو فاسد رہبر کے پیچھے چلے وہ فقیر ہے۔ جو اپنے دین کو ہاتھ سے کھو دے وہ ایسا ہے جیسے اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ نمبر 2، جو شخص احکام کے بنانے اور انہیں تبدیل کرنے کے بارے میں خدا کے ہاتھوں کو بدھا ہوا سمجھتا ہے وہ صفیہ اور کند ذہن ہے۔ خداوند حکیم و دانا پر اعتراض کرنا ہی اس کی بے خبری کی دلیل ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو ہوشیار رہتے ہوئے دشمنوں کی سازشوں، چال بازیوں اور سخن چینیوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے، پھر ان کا مؤثر توڑ پیش کرنا اور ان کے ناپاک منصوبوں کو ناکام بنا دینا چاہیے۔ نمبر 4، سوال کرنا برا نہیں ہے، سوال کرنے والے کی بری نیت مورد تنقید ہے۔ جو صرف اعتراض کرنے کی خاطر اور سوال برائے سوال کرتا ہے وہ مورد تنقید ہے۔ نمبر 5، جگہ اور وقت کی عزت و کرامت اور تقدس پروردگار عالم کی عنایت کے ساتھ ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ نمبر 6، قبلے کی تبدیلی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کا آسمانی کتب میں ذکر ہے، اسی وجہ سے یہ واقعہ بعض لوگوں کے لیے وسیلہ ہدایت بھی بنا۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ قبلے کی تبدیلی کے اوپر وہی لوگ اعتراض کر رہے تھے جو کم عقل تھے۔ اللہ نے قبلہ اس لیے بدلا کیونکہ یہودی لوگ مسلمانوں کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ تمہارا کوئی قبلہ نہیں ہے، تم ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو، لہٰذا تم مستقل نہیں ہو بلکہ ہمارے پیچھے چلنے والے ہو۔ وہ لوگ جو ہر روز کسی نہ کسی بہانے کی تلاش میں رہتے ہیں تاکہ حق کو چھوڑ کر اس سے فرار اختیار کر سکیں، ایسے لوگ بے وقوف اور سفیہ ہیں۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔